یہاں پہ جو ہماری گفتگو پہنچی ہے وہ 26 نمبر کی آیت پہ۔ پہلے وہی آیات کو ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم آ جائیں گے شہر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسقین کی جو ہے وہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو مثالیں پیش کرتا ہے ہدایت کے لیے، ان مثالوں سے اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقین کو۔ تو فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو توڑا ہے کہ من بعد میثاقہ ہی، کہ جس عہد کو انہوں نے میثاق یعنی مضبوط کر لیا تھا۔ تو مصنف یہاں پہ تفسیر کریں گے کہ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ وہ فطرت والا عہد ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں آواز ہوتی ہے حق کی، تو اگر انسان اپنے اندر کی جو حق کی آواز ہے اس کو اگر انسان لبیک نہیں کہتا، اس کے مطابق نہیں چلتا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عہد توڑنا کہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا کیا حکم دیا ہے۔ اس کی تفسیر مصنف بیان کریں گے کہ صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد پھیلانے کی تفسیر اسی کے ساتھ جوڑیں گے کہ جب وہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فساد ہو جاتی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ جب تم اموات تھے، مردہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ تو مصنف یہاں پہ بیان کریں گے کہ بھئی ہم یعنی زندہ ہونے سے پہلے کیا ہم مردہ تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے ہم مردہ تھے پھر اللہ نے کیا ہمیں زندہ کیا؟ تو مردہ سے پہلے بھی تو زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات بنے گی کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا؟ ٹھیک ہے، کہ انسان پہلے مردہ ہوتا ہے یا پہلے زندہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں کیا زندہ کیا؟ تو اس پہلے مردہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو مسلمان کہیں گے پہلے مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف عناصر میں تھا۔ عناصر کیا ہیں؟ مختلف، یعنی پہلے مٹی کی شکل میں تھا، مٹی پانی وغیرہ کے ایک عنصر تھا، مٹی پھر پانی جو ہے خوراک میں تبدیل ہوا، خوراک جو ہے وہ کھائی، پھر وہ نطفہ میں تبدیل ہوا، نطفہ سے وہ پھر خون کے لوتھڑے میں، اس طریقے سے آخر پہ وہ کیا بنا؟ انسان بنا۔ تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ پہلے تو تم کیا مردہ تھے، یعنی وہی مٹی کی صورت میں تھے یا سبزی کی صورت میں تھے یا نطفے کی صورت میں تھے یا اس حالت میں تھے نا، تو پھر بعد میں کیا کنورٹ ہوئے، کیونکہ ہمارے جو اجزائے ترکیبیہ ہیں وہ انہی چیزوں سے آئے ہوئے ہیں نا، مٹی سے ہیں، پانی سے ہیں، انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو کون تم امواتن کیا مطلب ہے کہ پہلے تم خام مال تھے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے کیا تمہیں زندہ کیا، یعنی اس کو جوڑ کے وہاں سے تمہاری کیا اس کے اندر سے زندگی تمہاری بنا دی۔ ہاں، یعنی جو غیر جاندار تھے اس کو کیا مردہ تعبیر کیا، یعنی تمہارے اندر زندگی نہیں تھی۔ اس طرح بھی ہم سائنس وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ اس میں جمادات کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مردہ شمار کیا جاتا ہے، اور جو زندہ شمار کیا جاتا ہے وہ پودوں کو، اور جو انسان ہے یعنی کیا کہتے ہیں جاندار میں نہیں، جانور ہو گئے ہیں، اور جو نباتات ہو گئے، نہیں جمادات تو وہ تو حی نہیں ہے، جمادات کو مردہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں، نباتات اور حیوانات تین قسم کی ہیں، نباتات، حیوانات اور جمادات۔ نباتات اور حیوانات ان دونوں کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ زندہ شمار کیا جاتا ہے، ان کو زندہ کہا جاتا ہے، اور جمادات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہی کہتے نہیں ہم کہ اگر آپ حیوان کھا رہے ہیں یا نباتات کھا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ زندگی ختم کر رہے ہو، کیونکہ ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ویجیٹیرین ہوں یا نان ویجیٹیرین ہوں، دونوں کے اوپر اعتراض برابر ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو زندہ کھا رہے ہیں نا، پودا کیونکہ زندگی رکھتے ہیں، زندگی کو وہ ختم کر رہے ہیں اس کی، تو پھر آخر وہی پتھر اور مٹی بچتی ہے، پھر اسی کو کھائیں، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی نہیں کھائے گا نا۔ تو یہی مراد ہے کہ پہلے تم وہی مٹی تھے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی آیت نہیں کہ تم مٹی سے خلق ہوئی اور اسی میں تمہیں کیا ہے؟ جانا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں کیا ہے؟ دوبارہ کیا ہے؟ وہ مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ ایک نقطے کو وضاحت کریں گے کہ پہلے جب کہا کہ تم جو ہے وہ مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، وہاں پہ کوئی ثم وغیرہ نہیں لکھایا، فاحیاکم سیدھا کہہ دیا، جو جس کے اندر جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے اور دیر نہیں ہوتی، فوری فوری کام ہوتا ہے، یعنی مٹی سے تو مٹی سے فوراً کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں وہ بنا دیا نا انسان کی شکل میں۔
لیکن پھر جب انسان کی موت آئی تو وہ سما لگایا. سما میں کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، یعنی انسان پھر کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد کیا موت اس کی آتی ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو اس میں بھی کیا ٹائم لگے گا، تو وہاں پر بھی کیا لگایا؟ سما لگایا. ثم الیہ ترجعون، یہاں پھر ثم لگایا کہ پھر زندہ ہونے کے بعد تم کیا اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی مرنے کے بعد زندہ کہاں پہ ہونا ہے، یہ بحث ہے. تو اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوئی عالم برزخ میں، قبر میں کیا ہو جاتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور ایک وہاں پہ الگ دنیا ہے. اور پھر جب قیامت آئے گی تو پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ پلٹایا جائے گا. ایک یہ ہے کہ نہیں، برزخ کا عالم نہیں ہے، بلکہ سیدھا کیا انسان زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد میدان معاشر میں حساب کتاب دینے کے بعد دوبارہ کیا پلٹایا جائے گا. اس طرح کے بھی کیا معنی کیے جاتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے خلق کیا ما، ہر اس چیز کو فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا ساری کی ساری چیزیں، یعنی ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے خلق ہوئی ہیں. اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، تو اب میں ان کے گھر کو یہاں پہ باقی رکھوں اور اپنا گھر اور جگہ پہ بناؤں، میں ان کی جو ہے وہ زندگی خراب نہیں کر سکتا. تو پھر قرآن کیا کہے گا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، یہ ساری چیزیں کیا تمہاری خدمت کی خاطر بنی ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ جانور ہوں، نباتات ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، اگر انسان کے مفادات موجود ہیں تو وہ انسان کے مفادات کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے. وہ ان چیزوں کو کیا فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی خالق نے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ حضرت انسان کی خاطر بنایا ہے. باقی ساری چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں؟ غلام کی حیثیت رکھتی ہیں ایک طرح سے، ان کا کوئی ان کے حقوق نہیں ہے انسان کے بدلے میں آ کے. اگر انسان کے بدلے کی بات آئے گی تو انسان کا حق کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، اس کا حق نہیں ہوگا. انسان کو زندگی چاہیے، انسان کو صحت چاہیے، انسان کو پیسہ چاہیے، انسان کو سہولیات چاہیے، تو وہ نباتات کے اوپر بھی تصرف کرے گا، جانوروں کے اوپر بھی تصرف کرے گا، اور جمادات کے اوپر بھی کیا کرے گا؟ حق کے تصرف رکھے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی کی خاطر بنائی گئی ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر جو ہے وہ اللہ آسمان کی طرف استوا ہوا. استوا کا یہاں پہ مصنف مرادہ کریں گے، یعنی پھر اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا. استوا کا مطلب یہاں پہ ارادہ ہوگا، بنانے کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آسمان کی طرف استوا کیا یعنی آسمان کو بنایا. فسواہن سبع سماوات، اور اس نے آسمانوں کو کیا ہے؟ 7 آسمانوں میں کنورٹ کر کے بنایا. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا کیا ہے؟ علم رکھنے والا ہے. اچھا، اب تشریح کے اندر آ جائیں. الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ سے کیا مراد ہے کہ ما رکزا فی عقولہم، کہ جو ان کی عقلوں میں ترکیز کیا گیا ہے. رکز ترکیز کرنا، یعنی گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو کسی کی عقل میں اتار دینا. اسے کیا کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں گہرے طریقے سے یہ چیز ہمارے شعور میں رکھ دی گئی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ چیز اندر کے ہر ایک کے موجود ہے. وہ کیا چیز رکھی گئی ہے؟ من اس کو بیان کر رہا ہے کہ من الحجت علی التوحید، کہ توحید کے اوپر جو حجت ہے اس کو رکھا گیا. وہ صدق الرسل، رسول کے سچا ہونے کی جو بات ہے. اور وما، اور وہ چیز کہ اخذ فی عالم ذر، کہ جو عالم ذر میں جو ہے وہ لیا گیا تھا. کیا لیا گیا تھا؟ من الاقرار، انسان سے اقرار لیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت کا. وعلی محمد من نبوت، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا، اہل بیت رسول کی ولایت کا. تو یہ عالم ذر میں جو انسان سے اقرار لیا گیا تھا، یعنی انسان کے جو ارواح تھی وہاں پہ، تو ان کے شعور میں کیا یہ چیز ڈال دی گئی تھی. یعنی سافٹ ویئر ایک طرح سے ڈیولپ ہو گیا تھا اور اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی تھی. اس کو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے اقرار لے لیا، گویا کہ ان کے اندر یہ چیز کیا راسخ کر دی ہے. اب دنیا میں ان کو کہیں پر بھی بھیج دیں، یہ جو ہے وہ سوچتے ہیں، وہ اندر سے ان کو خیال آتا ہے کہ میں فضول میں نہیں آ گیا، مجھے کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی ذات ہے، اور یہ سارا سیٹ اپ کے اندر موجود ہے ان کا. من بعد میثاقہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احکام ہی، احکام یحکم، احکام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا. جو مثال کے طور پہ اب حضرت آدم کے زمانے سے لے کے اب تک بہت سارے لوگ ہیں، تو کیا ان کی ارواحوں کو بھی اب وہ جو امام سے پہلے آئے تو ان کو بھی امام وغیرہ کا علم تھا عالم ارواح میں کیا؟ یہ اس سے کہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ علم نہیں ہوتا، کلی طور پہ آواز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پہلی آواز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے. دوسری کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں وہ بنانے والا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے ہمیں بنانے کا. تیسری کیا ہے کہ جب اس کا مقصد ہے تو پھر اس مقصد کے لیے کوئی اس کا نمائندہ ہونا چاہیے، کوئی اس کا تعلق اور ربط ہونا چاہیے مخلوق کے ساتھ، کہ جو اس کا کیا ہے چیزیں ہم تک پہنچائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں.
چوتھا یہ ہے کہ اگر وہ نمائندہ اللہ کا جو رسول تھا وہ چلا گیا تو پھر دنیا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ سے کٹ آف ہو جائے، کہ اب اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رابطے کا ذریعہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی رابطہ رہنا چاہیے جب تک دنیا ہے۔ اس سے کیا آتا ہے، امامت کا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقلی طور پہ انسان کے اندر موجود ہیں، انسان اگر خود بھی سوچ و بچار کرے تو انہی چیزوں کی طرف پہنچتا ہے۔ ہاں، اس کی ڈیٹیل پھر کیا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے، کون سا نبی ہے، نام کیا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے اسے تعریف پڑھنی پڑتی ہے، حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیزیں کلی طور پہ رکھ دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ بات سمجھائیں تو اسے سمجھ نہ آئے، نہیں، اس کے اندر چیز جیسی آپ کہیں گے کہ ہاں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اندر سے اس کو آواز آئی ہے نا، یار یہ بات اوکے ہے، میں نے پہلے میرے اندر موجود ہے۔ ورنہ آپ کہیں اچھا بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے جا کے اللہ سے جا کے پوچھا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور کہہ رہے نہیں میرے اندر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بات بڑی پکی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اندر ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے وہ اوکے کرتا رہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پہلے سے ڈیٹا بیس موجود ہے کوئی نہ کوئی، پہلے سے اس کے پاس کوئی ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے تو اسی کے بیس پہ فیصلے آپ کو سنا رہے ہیں نا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ عالم ذر میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ تمام ارواح کے اندر یہ ان کے ڈیٹا بیس میں یہ چیزیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن مجید کی کیا آتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جو بھی اللہ نے نفس بنایا ہے اس کے اندر اللہ نے تعلیم رکھی ہے، وہ برائیوں کی تعلیم بھی رکھتی ہے اور اچھائیوں کی تعلیم رکھتی ہے، اب خود انسان نے کیا اس کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، تو یہ میثاقی کا مطلب کیا ہو گیا، احکام ہو گیا۔ یہاں پہ حمزہ جو ہے نیچے ہونا چاہیے نا، احکام لکھنے کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کتابت کا، تو یہ کیا کہیں گے آپ، فونٹ کی کیا غلطی ہوگی نا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کیا مطلب ان یوصل کا کیا مطلب ہے، وہ توڑ دیتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، ان یوصل یعنی ملانے کا، وہ کیا چیزیں ہیں، من الارحام ہیں، یعنی جو رشتہ داری ہے ان کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا، والقرابات اور جو قریبی لوگ ہیں، سیما خصوصاً کیا ہے، صلۃ النبی و مودت ذی القربا، کہ خصوصاً جو ہے وہ نبی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور ذی القربا کی مودت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ بسبب قطع ما فی وصلہ، کیونکہ وہ توڑ دیتے ہیں ما ایسی چیز کو کہ فی وصلی جسے جوڑنے میں کیا ہے، نظام العالم وصلاحہ، کہ جسے جوڑنے میں جو ہے وہ اس کائنات کا نظام چلتا ہے اور اس کا درست ہونا چلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے کیوں ہیں، کیونکہ لما ساروا الی النیران ہے، کیونکہ یہ کس کی طرف چلے جائیں گے، نیران کی طرف، آگ کی طرف یہ چلے گئے، ساروا الی النیران۔ اور کیا ہے، وحرموا من الجنان، اور یہ جنت سے کیا ہو گئے جی، محروم ہو گئے۔ تو جنت سے محروم ہو کے آگ کی طرف چلا جانا، یہی کیا سب سے بڑا کیا نقصان ہے۔ کیف تکفرون باللہ، بالخطاب لکفار قریش، یعنی یہ جو ہے وہ کفار قریش کو خطاب ہے کہ تم اللہ کا جو ہے وہ انکار کیسے کرتے ہیں، مشرکین کو خطاب نہیں ہے، مشرکین تو اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا، کہ تم اللہ کا جو ہے وہ انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، جب کہ تم کیا تھے، اموات تھے۔ اب اموات کی تشریح کر رہی ہے، یعنی اموات کیا مطلب، یعنی تم کیا تھے، عناصر تھے۔ عناصر اربع کی بحث آتی ہے نا کہ ہر چیز کسی عنصر سے بنی ہے، اسے مٹی، پانی، آگ وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو عناصر جو ہے انسان کیا تھا، یعنی مٹی اور پانی انسان تھا پہلے۔ پھر کیا ہوا، واغذیہ، پھر مٹی پانی کیا بنے، غذا میں کنورٹ ہوئے، ٹھیک ہے، انسانی غذا بنے۔ تو مٹی پانی تو انسانی غذا نہیں بنے، مٹی پانی پودوں میں کنورٹ ہوئے، نباتات میں کنورٹ ہوئے، ٹھیک ہے، وہ غذا بنے۔ اور نباتات چاہے بکرے نے کھا لیں وہ غذا بن گیا، خود نباتات کھا لیں، ٹھیک ہے، غذا تو ادھر سے آئی ہے۔ وہ اخلاطاً، پھر کیا ہوا، غذا بننے کے بعد اس کے اندر کیا ہو گیا، اخلاط ہو گیا نا۔ اخلاط کیا ہوتا ہے، ایک چیز کا رطوبتوں میں کیا ہے، خلط ہو جانا، یعنی خون میں کنورٹ ہو جانا، باقی چیزوں میں کنورٹ ہو جانا، یعنی انسان کے اندر جب یہ غذائیں گئیں تو وہ اخلاط ہو گئیں، مخلوط ہو گئیں، ٹھیک ہے، ساری چیزوں میں آپس میں۔ اور پھر کیا ہوگی، وہ نطفن، وہ چیزیں کیا بن گئی، نطفہ بن گئی، وہ منی کے کیا ذریعہ بن گئی۔ اور وہ ما یتعقب، اور اس کے بعد جو حالات انسان کے بنے، نطفہ بننے کے بعد خون، لوتھڑ وغیرہ سارا، یعنی الی ولوج ارواح، کہ جب جو ہے وہ ارواح کیا ہیں اس کے اندر کیا ہیں آ گئی، یعنی پہلے تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے بنی نا باڈی کی شکل میں، پھر اس کے اندر کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا ہیں ارواح کیا ہیں آ گئیں۔ فی اصلاب آبائکم ورحام امہاتکم، یعنی تم جو ہے وہ اموات تھے کہاں پہ، اپنے آباء و اجداد کے صلبوں میں اور اپنی ماں کے رحم میں، یعنی روح کے آنے تک تم کیا تھے جی، وہی اموات ہی تھے۔ تو جب روح آ گئی تو اس وقت تم کیا کہلائے، زندہ کہلائے۔ تو روح کے آنے تک تمہارا حساب کتاب ہوئی ارواح کیا اموات والی ہے۔
تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی کنتم امواتن فی اسلاب آبائکم، یہ اسلاب آبائکم کا تعلق کوئی امواتن سے ہوگا کہ تم اموات تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد کے صلبوں میں اور اپنی ماؤں کے رحم میں. کب تک؟ روح کے آنے تک. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیسے کیا؟ بنفخ الارواح فیکم، تمہیں کیسے زندہ کیا کہ روح کو تمہارے اندر پھونک دیا نا. باڈی تو تمہاری بن گئی تھی 3-4 مہینے کی، پھر اس کے اندر کیا روح کو پھونک دیا تو روح تمہارے اندر آ کے زندگی یعنی آ گئی. اچھا یہ جو ہے کہ وعطف بالفا لتعقیب الموت بلا تراخن، یہ فا کے ساتھ عطف کیوں کیا؟ یعنی کنتم امواتن فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اور اس کی تعقیب اس کے بعد میں کیا آ گئی؟ زندگی آ گئی. تو کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اس کے بعد موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ بلا تراخن ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگ رہا کہ آپ کے بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ تعقیب الموت، موت کا بعد میں آنا. موت کیا ہو جائے گی؟ تعقیبات میں چلی جائے گی. تعقیبات کیا ہوتی ہیں؟ بعد میں ہوتی ہیں. تو موت کیا تعقیب میں جا رہی ہے کس کے؟ کیا ہے یہ؟ ہاں نیم حضرت کنتم امواتن فاحیاکم وعطف بالفاء، فا کے ساتھ کیوں عطف کیا؟ لتعقیب الموت بلا تراخن، کیونکہ جو موت کی تعقیب ہوتی ہے نا، موت کی تعقیب کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد کوئی اور چیز آپ لے کر آتے ہیں. یعنی یہ تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے؟ تعقیب الصلاۃ، تعقیب الصلاۃ یعنی نماز کی تعقیبات. تو نماز کیا ہو جائے گی؟ پہلے ہو جائے گی اور اس کی تعقیب کیا ہے؟ بعد میں ہو جائے گی. تو جب ہم یہ جملہ بولیں گے تعقیب الموت، موت کی تعقیب یعنی موت پہلے ہے اور اس کے بعد کیا حیات ہے. تو قرآن یہ کہا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پہلے تم اموات تھے، پھر اللہ نے کیا تعقیب کیا لے کر آئی؟ زندگی کو لے کر آئی. تو یہ جو زندگی والی تعقیب آ رہی ہے موت کے لیے، یہ کیا آ رہی ہے؟ بلا تراخن، بغیر اس میں کیا ہے کوئی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے کہ جیسی تمہاری کیا ہے وہ پوری باڈی بنی، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے فقہا کیا کہتے ہیں کہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب انسان کا جسم کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ناک ہر چیز بن جاتی ہے، تو جیسی مکمل بنتی ہے فوراً اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ روح آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز محسوس کرتے ہیں. بہرحال روح کا ادراک تو وہ بھی نہیں کر پا رہے. ہاں نہیں، مگر یہ سائنس کی بات نہیں ہے، یہ ہماری روایات کی بات ہے کہ 4 مہینے کے جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے اندر روح بھر دی جاتی ہے. ورنہ سائنس تو کیا کہتی ہے کہ دل کے اندر حرکت شروع ہو گیا. وہ حرکت کس مہینے میں شروع ہو رہی ہے؟ وہ تو شروع سے شروع ہو جاتی ہے، اب انسان کی پوری باڈی بنی نہیں ہوتی. جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جیسے ہی انسان کا دل بنتا ہے تو وہ ادھر ہی کیا دھڑکنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کو روح نہیں کہتے کہ روح آ گئی ہے بچے کے اندر. ٹھیک ہے، تو بچے کے اندر روح آنے کا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کی اس اگر ہم بات کے اوپر غور کریں کہ جو فا لگائی ہے کہ تم مردہ تھے اور فوراً تمہارے اندر اللہ نے زندگی ڈال دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی انسان کے اعضاء کمپلیٹ ہوتے ہیں فوراً اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ روح آ جاتی ہے. اب وہ کمپلیٹ کب ہوتے ہیں؟ 3 مہینے میں، 4 مہینے میں. تو وہ فقہا کم از کم کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے ہمارے پاس کیا روایات موجود ہیں. ہاں سارے، کیونکہ روح آ جاتی ہے نا 4 مہینے کے بعد، تو بچے کو ضائع نہیں کر سکتے نا. یعنی 4 مہینے کا بچہ ہو جائے تو چاہے وہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، ماں مر جائے گی، پھر بھی کیا ہے وہ ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کی جان کو نہیں لے سکتے. جیسے انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسرے کو نہیں مار سکتا، یعنی باقاعدہ اس کی زندگی والے احکام شروع ہو جاتے ہیں پورے کے پورے. تو بہرحال یعنی اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اموات کی حالت میں تھے، یعنی تمہارا جسم پورا کمپلیٹ تھا، مردہ تھے، اور اس جیسے ہی کمپلیٹ وہ فوراً کیا اس کے اندر کیا آ گئی؟ زندگی جو ہے وہ اللہ نے ڈال دی. اچھا والبواقی، جبکہ جو باقی صورتحال ہے اس میں کیا ہے؟ بسمہ لے کر ہے. اور سمہ کیوں لے کر ہے؟ کیونکہ وہاں پہ فوراً والی بات نہیں ہو رہی، اس میں کیا تاخیر ہو رہی ہے. یعنی جب زندگی مل گئی ثم یمیتکم، پھر اللہ کیا تمہیں مارے گا فی ہذہ دنیا، اسی دنیا میں. ٹھیک ہے، وَيَقْبُرُكُمْ، اور تمہیں کیا ہے قبر میں کیا ہے پہنچا دے گا. ثم یحییکم فی القبور، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. زندہ کہاں پہ کرے گا؟ پہلا احتمال کیا کہ فی القبور، تمہیں قبروں میں کیا زندہ کرے گا. وَيُنَعِّمُ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ، اور قبروں کے اندر مومن کو کیا دے گا؟ نعمتیں دے گا. اور وَيُعَذِّبُ فِيهَا الْكَافِرِينَ، اور اسی قبروں میں کافروں کو کیا دے گا؟ عذاب دے گا. یعنی جسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ. کہ برزخ میں کیا نعمتیں ہوتی ہیں اور برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اور یہی وہ برزخ کا مقام ہے کہ جہاں پہ شفاعت کا سیٹ اپ نہیں ہے نا. تو اہل بیت میں ہم کیا فرماتے تھے کہ بھئی برزخ کا انتظام خود کرو، کچھ روایات میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی کی سفارش کی اجازت نہیں ہے، وہ جتنی مار پڑنی ہے ادھر پڑے گی سب کو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے خطرہ کس کا؟ برزخ کا ہے سب کو. ٹھیک ہے، برزخ کے بعد تو پھر اہل بیت علیہ السلام سنبھال لیں گے انشاءاللہ، لیکن برزخ میں جو انسان کی ہڈی پسلی ایک ہونی ہے وہ خطرناک ہے. فشار قبر جسے کہتے ہیں، عذاب قبر اور یہ ساری چیز.
اچھا یہ پہلا ہو گیا کہ اللہ زندگی دے کے قبروں میں آؤ. دوسرا کیا احتمال ہے جی؟ او فی القیامت، یا دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ قیامت میں زندہ کرے گا. اب مر گیا تو انسان قبر میں مر ہی رہے گا، بس قیامت میں کیا ہے؟ زندہ کیا جائے گا. ثم الیہ ترجعون کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی بعد النشور، اٹھنے کے بعد جب تم قبروں سے اٹھو گے تو اس کے بعد اللہ کے لیے پیش کیے جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ للجزا، یعنی اپنی جزا پانے کے لیے، ثواب یا عقاب پانے کے. او تبعثون من قبورکم، یا تمہیں اپنی قبروں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا الیہ، اللہ کی طرف لے کر جانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ حساب کے لیے. ٹھیک ہے، دو احتمال ہو گئے. یعنی یا تو تم اٹھائے جا چکے ہو، اٹھانے کے بعد تمہیں کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیوں لے کر جایا جا رہا ہے؟ انعام کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم کے لیے. دوسرا کیا ہے کہ نہیں، تمہیں قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا چکے، پہلے سے سوئے ہوئے تھے. یہ دوسرے احتمال کی بنیاد پہ ہوگا نا. یعنی پہلے والا احتمال کب ہے؟ کہ جب قبر میں پہلے سے زندہ تھے. جب پہلے سے زندہ تھے تو اب دوبارہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انعام لینے کی خاطر، انعام لینے کی خاطر یا ادھر جہنم لینے کی خاطر. دوسرے میں کیا ہے کہ نہیں، قبروں میں وہ مرے ہوئے تھے، زندہ نہیں ہوئے تھے. تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ سے تم کیا اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، زندہ کیے جاؤ گے حساب کے لیے. اچھا فوا، یہ جو واو ہے کون سی واو؟ وکنتم والی. وکنتم امواتن، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو کہ وکنتم امواتن، کہ تم کیا تھے؟ یہ مردہ تھے. تو یہ واو کیا ہے؟ حالیہ ہے. فالواو وکنتم للحال، کہ واو کیا ہے؟ حال کے لیے ہے. یہاں پہ پھر حال کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو در حالہ کے. اب وہ جو در حالہ کیا ہے نا، وہ پوری باتیں ہیں نا، کہ در حالہ کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر کیا ہے جی؟ اللہ تمہیں دوبارہ مارے گا، پھر قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا. تو اگر آپ ایک ایک ٹکڑے کو دیکھیں تو یہ تو پھر حال کا زمانہ نہیں بن گیا نا، اس میں ماضی بھی آ گیا، کیا ہے؟ حال بھی آ گیا، اور مستقبل بھی چلا گیا. ٹھیک ہے، جب حال تو حال کو بیان کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر حال کیسے بنے گا؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حال یہاں پہ وہ جو واقعات ہیں نا، وہ حال نہیں ہے، بلکہ حال کیا ہے؟ وہ انسان کا علم ہے. کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے انکار کیسے کرتے ہو، ہر حال در حالہ کہ تمہیں علم ہے، در حالہ کہ تم جانتے ہو یہ بات، کہ پہلے تم زندہ نہیں تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا، اور پھر کیا اٹھائے جاؤ گے. یہ ساری باتیں تم جانتے ہو. تو لہٰذا حال کیا ہو گیا؟ کہ در حالہ کہ تم جانتے ہو. تو علم تو کیا ابھی ان کو حال میں ہے نا. ٹھیک ہے، علم علم تو یہ نہیں ہے ماضی میں ہو جائے، علم کیا ہے؟ مستقبل میں. ابھی فعلاً اور پریکٹیکلی طور پہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو جانتے ہیں. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وکنتم میں واو کیا ہے؟ حال کے لیے ہے، اور حال کیا ہے؟ العلم، یہ علم ہے. کس چیز کا؟ بجملۃ القصۃ، پوری بات کا. یہ جو پورا قصہ ہے نا، جملہ، اس پوری بات کا کیا انہیں علم ہے. لا کل جملۃ منہا، ایسا نہیں ہے کہ اس پورے قصے میں سے جو ہر ایک جملہ ہے اس کو آپ حال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لا کل جملۃ منہا من القصۃ، یہ جو پورا قصہ ہے انسان کی خلقت کا، پھر انسان کے اٹھنے کا، اس میں سے ہر جملے کو آپ حال نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لمضی بعضھا واستقبال بعضھا، کیونکہ اس میں سے بعض جملے تو ماضی کے ہیں، وہ کنتم امواتا، اور بعض کیا ہیں؟ وہ استقبال کے ہیں، قیامت کے دن اٹھنے کے ہیں، مرنے کے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر حال نہیں بن سکتی نا، یہ تو ماضی مضارع استقبال کی باتیں آ گئی. تو حال پھر کیا چیز بن سکتی ہے؟ انسان کا علم. هو الذی خلق لکم، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے خلق کیا. تمہارے لیے کیا مطلب؟ یعنی لانتفاعکم، تمہارا فائدہ اٹھانے کی خاطر. تو انسان لہٰذا جو ہے وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، نباتات سے، حیوانات سے، اور کیا جمادات سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے، لتعتبروا به، تاکہ تم اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ عبرت حاصل کرو. وتتوسلوا به، اور اس کے ذریعے سے تم پہنچو کس کی طرف؟ الی رضوانی، اللہ کی رضایت کی طرف. وتتوقعوا من عذاب نیرانی، اور اللہ کی آگ سے تم، آگ کے عذاب سے تم کیا؟ تتوقع، بچاؤ اپنے آپ کو. اچھا، تو اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ خلق فرمایا. تو جب سوال ہے کہ بھی زمین کو پھر خلق نہیں فرمایا انسان کے لیے؟ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے کیا ہے؟ وہ خلق فرمایا. تو پھر زمین کو خلق نہیں فرمایا نا انسان کے لیے، یہی مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ والارض داخلۃ فیما فی الارض، کہ یہ جو پوری زمین ہے نا، یہ بھی داخل ہو جائے گی کس میں؟ یہ جملہ آ رہا ہے فیما فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے. یہ کب داخل ہوگی؟ ان ارید بہا جہت السفل، اگر آپ زمین سے کیا مراد لیں؟ نیچے والی جہت. یعنی اللہ نے نیچے والی جہت بھی پیدا کی، اوپر والی جہت بھی پیدا کی. نیچے والی جہت میں جو کچھ تمہارے پاس ہے، نیچے کیا مطلب؟ آسمان سے نیچے. تو آسمان سے نیچے کیا ہو جائے گی؟ زمین ہو جائے گی. یعنی زمین کے یہاں پہ معنی کیا کریں؟ وہ سفل کا کریں، نیچے کا کریں. یعنی اللہ نے تمہارے لیے اوپر بھی پیدا کیا، اور جو کچھ نیچے ہے نیچے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا. نیچے میں کیا ہے؟ پوری زمین آ جاتی ہے. ٹھیک ہے،
وہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ کسما، جیسا کہ آسمان کو کیا کہتے ہیں، جہت العلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آسمان کو کیا کہتے ہیں، اوپر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو تم اوپر یہ پرواز کر رہے ہو، اوپر پرواز کر رہے ہو، آسمان پہ پرواز کر رہے ہو، تو جیسے آسمان کو ہم اوپر کہتے ہیں ایسے زمین کو ہم کیا کہتے ہیں، نیچے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر جو آئی قرآن کی کہ جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ نچلی سطح پہ ہے، جو کچھ نچلی سطح پہ، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھی آسمان بھی تو تمہارے لیے خلق نہیں ہوا نا، آسمان میں تو تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس سے نیچے ہے وہ سارا تمہارے لیے کیا ہوا ہے، خلق ہوا ہے۔ تو اس صورت میں پھر زمین کیا داخل ہو جائے گی، وَإِلَّا فلا، لیکن اگر آپ زمین کا مطلب یہ نیچے والا نہیں کرتے تو فلا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے خلق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے خلق ہوا ہے۔ اچھا، جمیعاً کیا چیز ہے جی، والارض جمیعاً، یہ کہتے ہیں کہ حال من ما، یہ ما سے کیا حال ہے، یعنی ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً در حال ہے کہ وہ سارے کا سارا ہے، یعنی یہ زمین سے پھر حال نہیں بنے گا، یہ کس سے حال بنے گا، ما سے حال بنے گا، کیونکہ پھر زمین کو تو ہم نے اس میں شامل ہی نہیں کیا نا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بنیاد پہ وَإِلَّا فَلَا وَجَمِيعًا حَالٌ مِّمَّا، وگرنہ کیا زمین خود شامل نہیں ہوگی اس میں، اور پھر جمیعاً کو حال بھی ہم زمین سے نہیں بنائیں گے، بلکہ کس سے ہم بنائیں گے، ما سے کیسے بنا دیں گے، یعنی وہ زمین کے لیے کوئی وضاحت نہیں کرے گا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف گیا، کیا مطلب، یعنی اخذ فی خلق واتقانا، کہ پھر اس نے شروع کر دیا آسمان کو خلق کرنا اور اسے کیا ہے مضبوط طریقے سے بنانا۔ فسواہن، پس اللہ نے کیا ان کو بنایا، یعنی عدلہن عن العوج والفطور، کہ آسمان کو جو ہے وہ برابر کیا، کس سے جو ہے برابر کیا، جو اس کے اندر ٹیڑھا پن تھا۔ عوج اور فطور دونوں کا ایک ہی بنا ہے، ٹیڑھا پن اور جو انحراف ہے اس کو کیا سیٹ کیا۔ والضمیر السماء، اور ضمیر کس کی طرف پلٹے گی، آسمان کی طرف، کون سا ضمیر، فسواہن کی، ٹھیک ہے، ہاں فسواہن، ہاں وہ آسمان کی طرف کیوں پلٹے گی، انفسرت بالجنس سے، کہ اگر آسمان کی آپ تفسیر کیا کریں، جنس سے کریں، تو جنس کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے نا، یعنی آسمان واحد نہیں ہے بلکہ جنس ہے، یعنی یہ جمع ہے، آسمان بے معنی کس کے ہے، جمع کے، ٹھیک ہے، یعنی اردو میں شاید آسمانوں ہوتا ہے، آسمان جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمانوں پہ سفر، اردو میں جمع کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، شاید عربی میں ایک سما کو آپ بطور جنس کے لے سکتے ہیں، کہ السما جب آپ کہیں تو آپ اس سے مراد کیا ہے، وہ واحد وغیرہ نہ لیں، السما مراد کیا ہے، وہ جنس لیں، کلی لیں بس، تو کلی کیا ہو جاتی ہے، وہ جمع کے حکم میں ہوتی ہے، اس میں جنس جسے ہم کہتے ہیں، جیسے الماء ہے مثلا، الماء مراد ایک پانی نہیں ہے، جنس آپ مراد دیتے ہیں، تو السما سے مراد آپ جنس سے اب لیں گے تو پھر آپ ہنہ کی ضمیر کیا پلٹا سکتے ہیں اس کی طرف، یا بالجمع، یا خود آسمان کو آپ جمع کے معنی میں استعمال کر لیں، یعنی سما کا لفظ سماوات بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور السما بھی کیا ہوتا ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس میں جنس کے طور پہ لیں یا جمع کے طور پہ لیں تو پھر تو جو ہے وہ ضمیر پلٹے گی ہنہ کی۔ وَإِلَّا فَمُبْهَمٌ، وگرنہ یہ ضمیر کیا ہو جائے گی، مبہم ہو جائے گی، یعنی پھر آسمان کی طرف نہیں پلٹے گی۔ اور یفسرہ، اس کی پھر تفسیر کون کرے گی، ما بعدہ، کہ جو اس کے ما بعد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ما بعد کیا آ رہا ہے، وہ سبع سماوات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے، آسمان جو ایک ہے یہ تو مبہم ہو گیا نا، آپ اس کی طرف پتہ نہیں جمع کی ضمیر کیوں پلٹائیے، ہم کہیں گے پھر اس کی تفسیر کون کرے گا، جو بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کربہ رجلا، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، ربہ یعنی اس کی کیا کی، تربیت کی، اس کو پالا، ہاں اس کو پالا، ہاں وہ کس کو پالا، یعنی پھر ہو کی تفسیر کی یہاں پہ بعد میں کیا آ رہی ہے، رجلن کی، اس ہو کو کیا کہتے ہیں کہ ہو کس کی طرف پلٹ رہی ہے، رجل کی طرف پلٹ رہی ہے، رجل کیا ہے، متاخر فقط لفظاً ہے نا، رتبتاً تو کیا ہے وہ پہلے ہے، تو اس ہو کے لیے رجلن کیا بن گیا، مفسر بن گیا نا، تو ایسی سواہن کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی، جو بعد میں سبع سماوات نہ رہے ہیں ان کی طرف پلٹے گی، تو بعد والی چیز پھر کیا ہو جائے گی، اس کی تفسیر کر رہی ہے اسی ضمیر کی، تو لہٰذا ہن کو جو ہے وہ سما کی طرف پلٹانے کے بجائے کیا ہے، سبع سماوات کی طرف کیا ہے پلٹائیں گے۔ اچھا، سبع سماوات کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، او مفسرون، یا یہ سبع سماوات کیا ہے، یہ مفسر ہے، یعنی وہ آسمان کی طرف گیا، یعنی اس نے آسمان کو بنانا شروع کر دیا، فسواہن، پاس اس نے آسمان کو برابر کر کے بنایا، ٹیڑھا پن وغیرہ اس میں نہیں رکھا، تو پھر سبع سماوات کیا ہے، کہتے ہیں یہ آسمان کے یا تو بدل ہے یا اسی آسمان کے کیا کر رہا ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے، کہ یعنی آسمان کو صحیح کر کے بنایا، یعنی اس کے ساتھ آسمان کیا بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیا مطلب،
یعنی کیا عبارت ہو جائے گی کہ فخلق ما فی ہے صلاحکم، کہ فخلق کا پاس اس نے خلق کیا ما اس کو، فی ہے، فی کی طرف پلٹے گی، ما کی طرف پلٹے گی، یعنی اس نے خلق کیا ہر اس چیز کو کہ فی ہے صلاحکم، کہ جس میں تمہاری کیا ہے بھلائی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ عالم المسال یعنی وہ مسالے کو جانتا ہے، فخالہ کا پس اس نے خلق کیا ما اس چیز کو کہ فی ہے صلاحکم، کہ جس میں تمہاری کیا ہے بھلائی ہے، تو فی کبیر وہی ما کی طرف پلٹے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔